آج کا ہمارا موضوع شہد کے فوائد ہیں اور اس میں چیدہ چیزیں جو کہ اہم ہیں، ضروری ہیں، جو ہمارے علم میں ہوتے ہوئے بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد کا ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہد پیش کیا گیا اور آپ نے بھی اس کو شفا قرار دیا۔ قرآن مجید میں بھی فیہا شفاء الناس کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ صرف ایک منٹ اس کے نظام پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھتے کا نظام ہوتا ہے، کس طریقے سے مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی مکھی رانی مکھی ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کے مدد کرنے والی مکھیاں ہوتی ہیں۔ اگر اس کو پوری ہسٹری ہم پڑھیں تو مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن اللہ کی قدرت کا مظاہر دیکھنے ہیں تو آپ صرف ان کے فنکشن دیکھیے۔ آپ یوٹیوب میں جائیے، آپ گوگل میں جائیے، فنکشن لکھیے کہ یہ بی جو ہوتی ہے، یہ جو مکھی ہوتی ہے شہد کی، اس کے فنکشن کیا ہیں، کیسے یہ شہد بناتی ہے، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، کیسا نظام ہے، کیا سسٹم اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ دنگ رہ جائے انسان۔ تو یہ اس جگہ سے شہد حاصل ہوتا ہے جہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم، ایک نظام ان مکھیوں کے لیے ہے کہ کس طریقے سے کارندہ ہوگا، کس طریقے سے ملکہ مکھی ہوگی، رانی مکھی ہوگی، ایک مکھی ایک دن میں 400 انڈے دے گی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اللہ کی سبحان تیری قدرت کا کہنے کا دل چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ شہد کیا ہے۔ شہد بنیادی طور پہ ایک مکھی جو ہے، اس مکھی کے جو چھتا ہوتا ہے اس کا ایک سیال ہے جو ادھر سے جمع ہوتا ہے اور پھر اس کا چھتے سے ہم نکالتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہنی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک بچے کو لایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ اس کا پیٹ کا درد ختم نہیں ہو رہا یا اس کے پیٹ کے معاملات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء الاصل کے بارے میں بتایا کہ اس کو ماء الاصل شہد کو پانی میں ملا کے، تو جسے ہم ماء الاصل کہتے ہیں، اور ماء الاصل ایک دن پلایا گیا، 2 دن پلایا گیا، 3 دن پلایا گیا۔ تو مختصراً اس حدیث کا جو اصل لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ چوتھے دن جا کے اس بچے کا پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ ماء الاصل جو ہے وہ پیا جائے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ شہد ہے جسے ہم اگنور کرتے ہیں کہ اگر ہم مختلف شربت، مختلف کولڈ ڈرنک، مختلف ڈرنکس لینے کے بجائے اگر ہم صرف ماء الاصل کی ڈرنک بنائیں اور اس میں صرف طریقہ کار کو اگر ہم سمجھ لیں اور اسے پئیں تو ہماری آدھی صحت تو بالکل اچھی رہے گی۔ اور اس کا طریقہ سمپل سا ہوتا ہے کہ پانی جب جوش میں آ جائے، جیسے ہم پتی ڈالتے ہیں تو اس جگہ پتی کی جگہ آپ کو شہد ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد چولہا بند کر دیجئے، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو دس از کال ماء الاصل۔ تو یہ چیز جو ہوتا ہے جسے ہم شہد، اب یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک بتایا گیا حکمہ نے کہ آنتوں کا السر کسی صورت میں ختم نہیں ہو رہا تھا ایک مریض کا، تو اسے بارش کا پانی منگوایا گیا اور بارش کے پانی کو ہلکا سا گرم کر کے اس میں شہد ملا کر اور دیا گیا تو اس کے آنتوں کا السر صحیح ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس شہد کے اندر سب دوسرا خاصہ یہ ہے کہ اگر اصلی شہد ہوتا ہے تو بنیادی بات میں پہلے بتاتے چلوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھی شہد، میں آج بالکل کھلے عام ایک لفظ دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ شہد کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہیں۔ ہم اتنی جو تعریفیں کرتے ہیں، ہم اتنے جو حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم جو اتنے قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، وہ صرف شہد کے بارے میں بتاتے ہیں جو اصلی شہد ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اصلی شہد کو مارکیٹ میں آنے نہیں دیتے، اپنی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، جعلی شہد بناتے ہیں اور ملاوٹ والا شہد ملاتے ہیں، اسلام اور دین کا نام بدنام کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے مجرم ہیں۔ تو یہ احتیاط کیجیے، یہ بڑی اہم دوا ہے، یہ بڑی اہم دوا ہے۔ یہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس کا فرمان دے دیا کہ اس میں شفا ہے، تو اس میں شفا ہے۔ اور شفا کیوں نہیں ہو رہی؟ میں پیتا ہوں شہد، میں مریض پیتا ہوں، تو کہ صاحب تو بات ہے وہ شہد نہیں ہوتا، شہد اگر ہو تو پھر اس میں شفا ہوگی۔ اعضائے رئیسہ کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ اعضائے رئیسہ جس میں دل ہے، دل کی قوت کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے، دل کا یہ ٹونک ہے
اور اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کی بند رگیں بھی جو ہے وہ کھل جاتی ہیں اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے اس کو گرم پانی کے ساتھ شہد کو لیں، جو اصلی ہو دل کی قوت کے لیے مفرح قلب بھی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھنڈا پئیں گے تو یہ مفرح قلب ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دل سے پہلے ایک اور چیز بتاتے ہیں، زبان کے چھالے۔ زبان کے چھالے میں عموماً لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے بھی بڑی عمدہ چیز ہے کہ شہد کو لیا جائے اور شہد کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا کسی بھی قسم کا نمک ملا لیا جائے اور اس کو زبان پہ لگایا جائے، یعنی کہ اس کو لگا کے، اور جس طریقے سے مرہم لگاتے ہیں صرف شہد کو آپ لگائیں تو آپ اس کو بیٹھ جائیں اور اس کو نگلیں نہیں، اور اس کے بعد اس کو تھوکتے رہیں تو اس سے آپ کے منہ کے چھالے، عموماً لوگ جو پان گٹکا کھاتے ہیں ان لوگوں کے جو مسائل ہو جاتے ہیں تو ہفتے میں 2 دن اس کو واش کیا کریں۔ جس طریقے سے سروس ہوتی ہے گاڑی کی، ایسے اپنی زبان کی سروس جو ہے شہد کے ذریعے کریں کہ شہد پورے منہ پہ لگا کے بیٹھ جائیں، تو اس سے جو زخم اور وہ چیزیں ہوتے ہیں اس سے ہی جاتے ہیں۔ دماغ کی قوت کے لیے بہت اچھا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، حافظے کو تیز کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی اس کو بادام کے ساتھ اگر لیا جائے کہ تقریباً 5 بادام رات کو بھگا دیے جائیں، صبح اس کو چھلکے ہٹا کے اور اس کے بعد اسے کوٹ کے شہد کے ساتھ اگر آپ لیں گے، شہد کی مقدار کی جہاں تک تعلق ہے وہ آپ سمجھیں کہ 22 گرام 2 تولہ کے قریب اس کا جو مقدار ہے وہ ہے 1 ٹیبل اسپون یا 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب 22 گرام بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وقت کی خوراک ہے۔ زیادہ شہد دینا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ صاحب آپ نے 1 پاؤ ایک وقت میں شہد لے لیں، صرف 22 سے 25 گرام جو ہے آپ شہد لیں گے، تو اسے اگر آپ صبح کے وقت ناشتے میں استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی دماغ بھی تیز رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جگر کا جہاں تک تعلق ہے، جگر کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ عموماً معدے کی خرابیاں اور جگر کی خرابی جو ہوتی ہے وہ اگر آپ روزانہ شہد کو پانی میں ملا کے ماء العسل کے طور پہ لیں گے تو جگر کو توانائی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ معدے کا ہاضمہ صحیح کرتا ہے، آپ کو بھوک لگاتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کی قوت ہاضمہ جو ہے اسے بہتر کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم قہوہ پیتے ہیں مثال کے طور پہ کھانا کھانے کے بعد، تو قہوے کے بجائے اگر ہم ماء العسل کو ہلکا گرم پی لیں تو اس سے بھی کھانا ہضم ہوگا، کہ ماء العسل کو تھوڑا سا نیم گرم کر کے اگر پی لیا جائے تو بڑی عمدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے فالج لقوے کا موسم ہے، اس میں یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس کے اندر دار فلفل آپ لے لیں، کالی مرچ لے لیں، دکنی مرچ، تینوں میں سے کوئی ایک مرچ لے لیجئے، تینوں کو بھی ملا لیں گے تو اس کے اجزاء اور اچھے ہو جائیں گے۔ ان تینوں کو 2 چٹکی 1 ٹیبل اسپون شہد میں ملا کے لینے سے فالج، لغوہ، ادرن اور جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اعصابی قوت کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اعصاب کو یہ قوت دیتا ہے۔ اصلی شہد مل جائے تو آپ کمال کا اس کا فائدہ دیکھیں گے کہ اعصاب کو وہ کر دے گا، میموری کو بہترین کر دے گا، اور شارٹ میموری فیلئر جو 40 سال کے بعد ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ بہترین ٹونک ہے کہ آپ اس کو ماء العسل کے طور پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا اسے آپ اس انداز سے لیں گے۔ اسی طریقے سے خون کو بڑھاتا بھی ہے، خون کی کمی کو دور بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بڑھانے کے بعد خون پیدا بھی کرتا ہے۔ بڑھانا ایک الگ چیز ہے کہ صاحب آلریڈی ایک آدمی کے ہے خون، اور جن لوگوں کو سوکھے کی بیماری ہے، خون کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، تو اس کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے پھیپھڑوں کے لیے ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے ہم انہیلر لیتے ہیں یا آج کل جو اسٹیمر جو آج کل آ گئے ہیں، تو وہ اس میں اگر آپ شہد ڈال دیں اور اصلی شہد اور 2 ٹیبل اسپون شہد جو ہے آپ اس کے کم پانی کے اندر ڈالنے کے بعد اس کی اسٹیم لیں گے تو وہ اسٹیم جو ہے آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے لنگس کو بہتر کر دے گی۔ لوور لنگس کے اندر جو آبسٹرکشنز آ جاتی ہیں، لوور لنگس انفیکشن ہو جاتا ہے، ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے، جن کی کھانسی ختم نہیں رہی وہ سانس کے ذریعے اس کو اندر پہنچائیں گے، تو اس طریقے سے یہ معاملات بہتر ہوں گے۔